الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر مسلسل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ خصوصی پروگرام عقائد و اعمال کی اصلاح کا پروگرام ہے، جس میں دونوں طرف سے جو خیالات ہیں وہ سنے جاتے ہیں۔ مقصد اس کا آگہی پیدا کرنا ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور ہم اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، افضل نبی ہیں۔ آپ کی ذات کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام وہ بھی جو تشریف لائیں گے، وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے، نہ کہ اب امت کی طرف بطور منصب نبوت کے ساتھ فائز ہوں گے۔ ان کی نبوت کا دور ختم ہو چکا، اب جو دور ہے تا قیامت وہ آقا کریم سید المرسلین رحمۃ للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب جس نے بھی آنا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اس اعتبار سے الحمدللہ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو سوالات تھے ان کے جوابات میں نے عرض کیے۔ ہمارے کچھ دوست جو کالرز ہیں، طرح طرح کی انہوں نے جو باتیں انہوں نے کی ہیں، تو یقیناً ایک میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے عرض کیا تھا، تو اس حوالے سے میں وہ ترجمہ جو میں نے جناب عطا محمد جالندری صاحب ان کے کتاب تفہیمات ربانیہ سے میں نے جو ترجمہ عرض کیا تھا، تو اس میں اگر کی بحث تھی تو ممکن ہے کہ بعض کتابوں کے، لیکن جو کتاب پیش کی جاتی ہے عموماً نمائندہ کے طور پہ، وہ ہے، یہ ابھی میں دکھاؤں گا، پاکٹ بک ہے، یہ ملک عبد الرحمن صاحب ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو جماعت کی طرف سے دکھائی جاتی، تاکہ میں ترجمہ جو ہے وہ عرض کروں کہ یہاں ترجمہ کیا ہے۔ یہ پاکٹ بک ہے، اس کے صفحہ نمبر 256 پر میں بھی جا رہا ہوں ناظرین کرام، تو 256 صفحہ پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ نمائندہ لٹریچر ہے، نمائندہ کتاب ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ترجمہ کیا ہے، اور میں نے جو کنسلٹ کیا وہ اسی سے، یہ دیکھیے، پہلے میں نے آپ کو جو پاکٹ بک ہے، احمدیہ پاکٹ بک، اس کی یہ دلائل جو دیے جا رہے ہیں، یہ چوتھی آیت ہے جو دلیل کے طور پر،
اب یہاں دیکھ لیجئے اگر کا لفظ ہے تو مجھے بتا دے کوئی صاحب. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ سورہ اعراف کی ہمارے نزدیک تو 35 ہے، انہوں نے 36 لکھی ہوئی ہے. اے بنی آدم انسانوں، البتہ ضرور آئیں گے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کریں گے تمہارے سامنے میری آیتیں، پس جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں اور اپنی اصلاح کریں ان کو کوئی غم اور ڈر نہ ہوگا. تو یہاں دیکھ لیجئے گا ناظرین کرام، اگر کا لفظ نہیں ہے اور اس ہمارے کالر صاحب کا اصرار یہ تھا اور اس پر انہوں نے کچھ اپنے کومنٹس بھی دیے ہوئے، تو الحمدللہ ہمارے ہاں جو عدل کا معاملہ ہے وہ جاری و ساری ہے، تو البتہ ضرور آئیں گے تمہارے پاس. تو اس پر ہمارا جو موقف تھا ناظرین کرام وہ ہم نے عرض کر دیا تھا کہ اس اعتبار سے یہ کہنا کہ ضرور آئیں گے اور اس میں شرط کو چھوڑ جانا، تو یہ لازمی بات ہے کہ یہی وہ ترجمہ تھا جس پر میں نے کومنٹ کیا ہے. اور یہ جو حرف شرط ہے اما، یہ ان اور ما کا مرکب ہے، تو اس کے معنی اما کے اگر کے ہوتے ہیں. یہاں کہا گیا کہ آگے لام تاکید کے لیے، کیونکہ یاتین مضارع ہے، مؤکد بنون ثقیلہ ہے جو مضارع میں تاکید ما خصوصیت زمانہ مستقبل کرتا ہے، جیسا کہ کتاب الصرف میں. تو اس پر ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ اما کو چھوڑ کر اور پھر جو ہے شرط کا مقام جو ہے وہ چھوڑ کر اپنی طرف سے یہ ترجمہ کرنا، تو یہ احمدیہ پاکٹ بک جو ہے عام طور پہ لٹریچر دیا جاتا ہے، تو وہ میں نے اس حوالے سے قرآن مجید کی مختلف آیات کے حوالے سے عرض کیا تھا، اما یاتین کے حوالے سے، کہ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے جو پیش کر رہے ہیں، کہ بنی آدم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئے، تو اس میں یہ معاملہ جو ہے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے، لیکن آخری رسول کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم جاءکم رسول، جب اللہ کے رسول آ چکے، آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. تو اب میں آپ کو جو ترجمہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو کیا ہے وہ ترجمہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر ہمارے جو حضرات ہیں جنہوں نے کیا ہے وہ میں آپ کو سنا. تو ہمارے ساتھ کالر ہے آج کے پروگرام کے پہلے کالر، آئیے ان کا سوال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جی کون صاحب؟ ہیلو جی شاہ صاحب کالر ہیں؟ اچھا چلیں دوبارہ کر لیجیے. تو اب میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کو میں نے عرض کیا، تو اس آیت سے اجرائے نبوت یا امکان نبوت نکالنا، جیسا کہ میں عرض کیا تھا کہ یہ اس آیت سے جو ہے وہ نہیں بنتا ہے. اور پھر خاص طور پہ جو ضیاء القرآن کا حوالہ ہمارے کالرز نے دیا، تو اس حوالے سے بھی میں اس آیت کو نکالنا چاہوں گا کہ ضیاء القرآن میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی میں دکھانا چاہوں گا. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی آج کے پروگرام کے پہلے کالر. جی جناب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب ڈاکٹر یحییٰ عرض کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. شاہ صاحب اس سے پہلے کہ میں نے جو پچھلے 2 پروگراموں کے اوپر میرے کچھ سوالات ہیں میں عرض کروں، میرا ایک چھوٹا سا کامنٹ یہ تھا کہ آپ بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ڈائیلاگ اور مکالماتی پروگرام ہے. جی.
تو شاہ صاحب مکالماتی پروگرام میں آپ صرف سوال لیتے ہیں ہمارے، ہمیں مکالمے کی تو اجازت ہی نہیں دیتے آپ. تو یہ عجیب طرح کا مکالماتی پروگرام نہیں ہے کہ اس میں سوالات صرف دیتے ہیں. نہیں، گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سوال وہ ہوتا ہے جو 30 سیکنڈ میں سوال ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنا صرف سوال کرتے ہیں یا پورا تبصرہ کرتے ہیں، یہ بتائیے مجھے. جی جی شاہ صاحب، جیسے ہی میں سوئی سے کروں تو مجھے ریمائنڈ کراتے ہیں نہیں سوال کریں، مجھے تبصرہ نہیں چاہیے. یقیناً جب آپ اتنی طویل ڈاکٹر صاحب کالر کی لائن لگی ہو تو آپ کہیں کہ مجھے 10 منٹ آپ کو ملیں، تو اتنا تو نہیں ہو سکتا نا. چلے میں پھر کوشش کرتا ہوں جلدی. ہاں جلدی بہت اچھا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے، جو مجھے جو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ آپ حیات عیسیٰ کو ثابت کرنے کے چکر میں میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مسلمات سے انکار کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ آپ کی رائے ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی آپ کی رائے ہے، آپ فتویٰ تو لگا لیتے ہیں وہ ویسا. جی. اچھا پہلے ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے احمدیہ بک سے ترجمہ دکھایا، آپ نے پچھلے کمنٹ کیا تھا کہ شاہ صاحب نے جو ہے وہ ترجمہ اگر ہوتا ہے تو یہ احمدیہ پاکٹ بک آپ کی ہے؟ جی بالکل ہماری ہے شاہ صاحب. تو اس میں تو وہ ہے کہ البتہ ضرور آئیں گے، اگر تو نہیں اس میں. اچھا شاہ صاحب، میں نے ابھی یہ اس صفحے پہ نہیں دیکھا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں دیکھ کے آپ کو اگلی دفعہ بتا دوں. نہیں، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب ذرا، چونکہ اس پر آپ نے بہت زیادہ وہ اگر معذرت کے ساتھ کو بہت ہنگامہ کیا ہوا آپ نے. جی شاہ صاحب، میں بالکل آپ دکھا دیں، لیکن جب آپ جتنی دیر میں آپ دکھا رہے ہیں میں بھی ایک بات عرض کر لوں. اچھا نہیں، وہ آپ کیجئے گا، میں آپ کی کال یہ صرف آپ کو دکھا رہا ہوں، ذرا دکھا دیجئے گا ڈاکٹر صاحب کو. جی یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی مستند اور جو آپ کا لٹریچر کا جو چہرہ ہے نا، فیس، یہ آپ کی مین جو لٹریچر ہے، یہ دیکھ لیجئے گا. آپ نے یہ پڑھیں، آپ ذرا ڈاکٹر صاحب خود پڑھ لیجئے. یہ ابھی تک آیا نہیں ہے شاہ صاحب. اچھا چلے آگے. جی ہاں جی فرمائیں، اس میں سے کیا اعتراض ہے؟ نہیں، آپ کہتے تھے اگر ہوتا ہے تو یہاں اگر نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں. جی شاہ صاحب، شاید آپ نے میری وہ ویڈیو کا حوالہ دے رہے ہیں، شاید آپ نے پوری نہیں دیکھی. اچھا لیکن یہاں دیکھ لیجئے گا پھر کہ اگر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں آگے. یہی ہاں، آپ نے میری بات کے حق میں ایک بات کر دی نا، اما کا ترجمہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہو. آپ نے اس وقت کہا تھا کہ جی ہمارے ہاں اگر لازمی ہے، ترجمے میں اگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا. آپ اپنی بات میرے منہ میں ڈال رہے ہیں. اچھا چلیں، جی میں نے اپنا موقع بتا دیا ہے، سمجھ والوں کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. جی ضرور سب کو سمجھ آگئی ہوگی. اچھا شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں نا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ موت استعمال نہیں ہوا. جی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیونکہ لفظ موت استعمال نہیں ہوا اس لیے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہیں. اس بارے میں میری صرف ایک تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم آپ کی اس دلیل کو درست مان لیتے اگر جو 1,24,000 پیغمبر جو گزرے ہیں ان کے سب کے لیے لفظ موت استعمال ہوا ہوتا، یا جو 26 انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے ان کے لیے لفظ موت استعمال ہوا ہوتا. اب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کیا میں ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا یہ کہنا کہ موت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو موت کا لفظ تو استعمال ہوا ہے. کس کے بارے میں؟ میں نے پڑھی آیت. جی نہیں، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. جو صاحبان علم ہے ان کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ آگے چلیں. مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے. اس کے اندر حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے تو میری بات کر دی ہے. میں وہی تو کر رہا ہوں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس پر پوری بحث کر دی ہے کہ ابھی دیکھیں نا آپ کی بات کا رد وہی ہو گیا. آپ نے کہا کہ موت چیلنج، آپ دعوے بہت کرتے لیکن میں آگے سے جب بات کرتا ہوں تو پھر آپ اس سے پلٹا مار جاتے. شاہ صاحب آپ تو اپنی دلیل میں خود گرفتار ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب آپ کو میں نے لفظ موت کا نکال دیا. ٹھیک ہے جی، سارے انبیاء کے لیے. اس میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بحث ہم نے، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر اب بحث جو ہم نے کی وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن اب لفظ تو آپ کو مل گیا نا جی. اچھا شاہ صاحب جزاک اللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دعویٰ پہلے ہی غلط ثابت ہو گیا کہ آپ نے خود ہی ثابت کر دیا کہ موت کا لفظ سارے انبیاء کے لیے. اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اب ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ تضاد کس کی بات میں. ٹھیک ہے، ناظرین خود ہی دیکھ لیں گے شاہ صاحب. اچھا دوسری بات جی، آپ دیکھیں جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسپیسیفک میں آپ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ ان کے لیے خلا کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے.
اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ خلا کے معنی موت بھی ہوتے ہیں، آپ کی یہ ریکارڈڈ ویڈیو موجود ہیں جی، تو آپ پھر ان دونوں باتوں کے ہوتے ہوئے آپ یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں ہوا؟ اب آپ اللہ تعالیٰ کو محتاج تو نہیں کریں گے نا کہ وہ ضرور موت ہی لے کے آئے؟ خلا کے معنی اگر موت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا. اب شاید چلے ڈاکٹر صاحب یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ کے پاس خلا کا لفظ ہے، موت کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے تو اس سال تو میری بات الحمدللہ میری بات ثابت ہوگی اور آپ نے خود اس کی تائید کر دی، ٹھیک ہے. اچھا اسی کے اوپر ایک اور بات میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. اب میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کہاں سے ہے، وہ آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس پہ آپ کمنٹس کیجئے گا. جی جی ضرور. آپ میں اس کے اوپر آ رہا ہوں شاہ صاحب، اسی آیت پہ آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب جو آپ شاید بررفع اللہ علیہ کی آیت کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں، بولیے آپ. جی اچھا شاہ صاحب اس میں بات یہ ہے کہ اب میرا اس کے اوپر بھی ایک بہت سادہ سا سوال ہے. کیا آپ لفظ آسمان کو اس آیت کے اندر استعارتن یا تعویلاً داخل کرتے ہیں یا حقیقی طور پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بریلویوں کا لٹریچر اور ہم احمدی مسلمانوں کا لٹریچر لفظ آسمان کو خدا کے ساتھ ملانے سے بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن پورے لٹریچر میں ہم آسمان کے لفظ کو تعویلاً لیتے ہیں، استعارتاً لیتے ہیں، حقیقتاً نہیں لیتے. یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ بریلوی حضرات، اور یہی میں کہہ رہا تھا، آپ اپنے جو مسلمات کو چھوڑ رہے ہیں. آپ یہ واحد جگہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں القوارع القہار المجسمۃ الفجار میں ڈاکٹر صاحب اعلیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے قائل ہیں کہ نہیں، یہ بتائیے مجھے. جی جی شاہ صاحب مجھے اس پہ بھی آپ نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے اعلیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے قائل ہیں کہ نہیں؟ شاہ صاحب یہی تو لطیفہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر ڈاکٹر صاحب میں اس میں وضاحت کر چکا ہوں، وہاں کیا معاملہ ہے پچھلے پروگرام میں جواب دے چکا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ کو ٹائم میں نے کافی دیا، مکالمہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا آج؟ نہیں شاہ صاحب دیکھیں میری ابھی کچھ سوال، ایک سوال اور بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نوٹ کر لیں پھر ڈاکٹر صاحب میں جواب دیتا ہوں. آپ ٹھیک ہے، کالر اور کافی پیچھے لائنیں ہیں، صرف ایک سوال اور کرنے دیں، بہت امپورٹنٹ ہے. میں جی شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہم قد خلت من قبل رسول آیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، یعنی ان سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ تو مان لیا نا کہ موت کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے. شاہ صاحب میں نہیں مانا، آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں خلا کا معنی بھی موت ہے اور آپ بھی یہ مانتے ہیں. بھی ہے نا، بھی لگایا نا آپ نے ساتھ، آپ بھی یہ مانتے ہیں. ہم تو بڑا کچھ مانتے ہیں، آپ اپنی بات کریں نا، بھی ساتھ لگایا نا. آپ اور میرے میں فرق ہے، آپ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ اور ہمارے میں چھوٹا موٹا فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے. ہم قرآن کو پکڑتے ہیں، آپ قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم قرآن کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب. اب میں سوال کر لوں شاہ صاحب. ابھی تک آپ کیا کرتے رہے ڈاکٹر صاحب؟ شاہ صاحب میں نے تو ابھی سوال شروع کیا ہے، تو کریں پھر آپ. اچھا بات یہ ہے کہ شاہ صاحب میں بار بار آپ کو یہ سوال، یہ چوتھی دفعہ میں سوال دہرا رہا ہوں، اور آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس سوال کو اگنور کر جاتے ہیں. دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خام خیالی ہے، میں سوال کا جواب دے چکا ہوں، لیکن آپ سوال اپنے یعنی ایک مرتبہ پھر کر لیں، سوال کیجیے. اچھا شاہ صاحب ایک تو یہ جو سوال ہے میں آپ کو یہ بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم احمدی جو ہیں یہ مانتے ہیں مسلمان کہ حضرت ابوبکر نے یہ جو آیت ہے قد خلت من قبل ہے رسول والی، اس سے یہ دلیل، یہ استنباط لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فوت ہو گئے جس طرح آپ سے پہلے رسول. مجھے بتائی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہاں ذکر ہے، یہ بتائیے مجھے، انہوں نے کہاں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، یہ دکھائے مجھے. شاہ صاحب عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، سب کے اندر آپ کو پورا قرآن پڑھا تو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب؟ عقل مند کوئی ہو تو اشارہ تو کافی ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اچھا میرا سمپل سوال ہے، سب انبیاء مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں پر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، دکھا دے مجھے. شاہ صاحب جب انہوں نے، اچھا میں اس کا جواب دے دوں. بات میں اب دونوں آیتیں میں نے دکھا دی کہ وہاں پر جا وما محمد الا رسول قد خلت، وہاں پر حضور کے قتل کا بھی، حضور کی موت کا بھی تذکرہ ہے.
مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور موت، قرآن تو کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ۔ قرآن مجید تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی، موت کی نفی کر رہا ہے وہاں پر، آسمان پر اٹھائے جانے کی۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں دکھائیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ فرمایا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ آپ مجھے 2 منٹ دیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کو 10 منٹ دے کے بیٹھا ہوا ہوں، ابھی بھی آپ 2 منٹ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جو آیت پڑھی تھی وما محمد الا رسول، نہیں صحیح ہے، قرآن صحیح پڑھا کرے، وما محمد، وما محمد الا رسول، کیا پھر پڑھے ڈاکٹر صاحب غلط پڑھ گئے؟ شاہ صاحب میری بات سنیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے؟ چلے بات ختم کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابو بکر نے جب فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شاہ صاحب مجھے آپ بات کرنے دیں گے یا آپ نے ٹوکتے رہنا ہے؟ آپ مجھے کوشچن کر رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے بولنے نہیں دے رہے۔ حضرت ابو بکر کی دلیل یہ تھی شاہ صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فوت ہو گئے ہیں جس طرح ان سے پہلے سب انبیاء کا خلا ہو گیا ہے۔ سب انبیاء کے اندر اب آپ ہمیں بتائیں گے حضرت عیسیٰ شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ میں بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے شاہ صاحب جاتے جاتے یہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی تھی، جو آپ نے کہا سب انبیاء کے بارے میں قتل کا لفظ ہے، یہ انبیاء کے بارے میں ہے یا کیا؟ اس آیت کو دوبارہ دکھا دیں ناظرین کو پلیز۔ میں دکھا دوں ڈاکٹر صاحب، اور کوئی آپ کی حسرت ہو تو بتا دیجیے آپ۔ ہاں جی، حسرت یہ ہے شاہ صاحب کہ دیکھیں آپ اپنے مسلمات کو چھوڑ نہیں، ان کو تو چھوڑے نا، میں کیا چھوڑ رہا ہوں نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹائم ملا کہ نہیں ملا یہ بتائیں مجھے۔ آج آپ نے ٹائم دیا ہے، چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش جناب ڈاکٹر صاحب۔ چونکہ آپ حضرات کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کہنا جی ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا دوسروں کو۔ وہ جمال صاحب کو، ایک ہمارا مسلمان کالر آتا ہے جمال صاحب، اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کو شکوہ ہے کہ اس ایک کالر ہے، باقی تو میں ساری کالیں آپ کی لیتا ہوں۔ اب ڈاکٹر صاحب ذرا دل تھام کے سنیے گا، میں نے اس پر پہلے بھی گفتگو کی ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ کالر جی۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ اچھا جمال صاحب آپ آتے ہیں تو دوستوں کا شکوہ ہے جی شاہ صاحب جمال صاحب کی کال لیتے ہیں جناب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں جی، اب انہوں نے آج یہ جو ضیاء صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک چیز بڑی آپ کو ثابت کر دی کہ میں کنفیوز ہوں۔ وہ واقعی کنفیوز ہے بیچارے۔ ہے جی شاہ صاحب، یہ جو سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے، یہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بھی ان کا تھوڑا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو یہ نہیں چلیں جمال صاحب، ہمیں کنفیوز کی شرح ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے خود کنفیوز ہیں تو ہم کوشش کرنے کہ ان کی کنفیوژن دور کریں۔ تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی بتا دوں، شاید ان کو شاید اب خود بھی نہ پتا ہو۔ اور قرآن نہیں میں نہیں کہتا، ایسی بات کوئی نہیں کہتا، لیکن انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں کنفیوز ہوں، تو خیر ان کی۔ وہی میری بھی یہی عرض تھی کہ اس آدمی نے جس نے مجھے بتایا تھا کہ بھی اس کا ذرا تھوڑا سا ہے، تو میں نے کہا کہ چلو یہ آج انہوں نے پروف کر دیا، مجھے بھی بڑا۔ چلے یہ آپ کی رائے، آپ سوال کیجئے۔ میں صرف یہ ماشاءاللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ زندہ جانے کا جو آپ نے سارا پیچھے پروگرام دیا تھا، وہ ماشاءاللہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو یہ ہمارے جو یہ کیا مسیح بھائی جو ہے ان کو نہیں شاید سمجھ میں آیا، کیونکہ یہ اب انہوں نے دیکھے نا جی، ان کا ایک اپنا دین ہے، اس کو انہوں نے چلانا ہے، اور یہی زندگی موت ہے ان کی، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے صرف اتنا ایک چیز جو میں نے آج 2 چیزیں سامنے رکھی ہوئی تھی، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے، وہ جو آیت ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا جو آیت ہے، اس سے ایکچولی مرزا صاحب نے جو استعمال کیا ہے، اس کو انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اس آیت کو، کہ اس کا مطلب میں ہوں، اور میں سے مراد مرزا صاحب کی خود اپنی وفات ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات اس سے ثابت نہیں ہوتی، یہ کیونکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا تذکرہ ہے، صفحہ 81 پہ ہے، وہ جو اس کا انہوں نے آخر میں جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اس جگہ عیسیٰ کے نام سے یہی عاجز مراد ہے۔ یہ جو انا متوفی والی جو بات ہے وہ مرزا صاحب اپنے پہ لے رہے ہیں، نہ کہ کسی اور پہ۔ ہاں وہی نا جمال صاحب، وہاں وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ غلام احمد جو ہے وہ چراغ بی بی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب فرق تو بہت ہے۔ یہ ان کا مذہب جو ہے نا جی، یہ جو مسیح مذہب جو ہے، یہ صرف اسی ایک یہ متوفی کا لفظ پہ، اور دوسری جو ایک حدیث ہے
جو ان کی کتاب ہے اس میں سے میں بتا رہا ہوں، اور وہ جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ بخاری کتاب بخاری میں یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں جی، اگر میری جی اچھا خیر آپ ترجمہ پڑھ دیں اور میں پھر اس کے بعد نیکسٹ کالر ہمارے پاس ہیں جی۔ اچھا نہیں، اس کا ترجمہ جو ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حالت کیسی ہوگی جب ابن مریم علیہ السلام جو تم میں تمہارا امام اور تم میں سے ہوگا۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو تمہارا امام اور تم میں سے ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابن مریم کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہے انہوں نے مسیل جو بنایا ہے یعنی کر لیا ہے اس کو نا ابن مریم کی بجائے اذا نزل ابن مریم و امامکم منکم۔ جی صحیح، اب میں وہ امام منکم اس پر میں انشاءاللہ کلام کروں گا۔ بہت شکریہ جناب جمال صاحب۔ جی جمال صاحب کو بھی وقت دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالی میرا مقصد کسی کو میرا مقصد جو ہے کسی کو منوانا نہیں ہے، میرا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور الحمدللہ میں اپنی جو رائے اپنا موقف ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں ایک مطلب پھر عرض کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان دانش ہیں، جو قرآن کا ذوق رکھتے ہیں، ان تک میرا پیغام پہنچ جائے گا جی۔ نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب اطاول منان عرض کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ جی منان صاحب، میں نے ایک ہی آیت پہ مختصراً بات کرنی ہے جی ضرور۔ پہلے میرا خیال ہے جو آپ کی بات چل رہی تھی جی جو میں نے بھی ایک دو پروگرام پہلے بات پیش کی تھی، جی آپ ابھی شاید پوچھ رہے تھے پچھلے کالر سے کہ کہاں یہ کہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں فوت ہو گئے۔ اس میں صرف دو باتیں، آپ صاحب علم ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ موقع دیکھنا چاہیے، تو وہ موقع کیا تھا؟ موقع یہ تھا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جی اب ہوا کیا، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے ایک صدمے کی بات تھی، محبت تھا، عشق تھا، محبت تھی، تو آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں گردن اڑا دوں گا اگر کسی نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں دوبارہ آئیں گے، اس طرح کی ایک خیال پیدا ہوا۔ اس پر پھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پیش کی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد وہاں یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھیں یہ جو شخصیت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا، گو کہ یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ پہلے بھی جو انبیاء آئے انہوں نے اپنا مشن پورا کیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اسی طرح یہ بھی واپس ویسے ہی چلے گئے ہیں۔ اب جیسے جو آپ اس میں سے منطق نکال رہے ہیں کہ یہاں یہ کہا ہے کہ وہ فوت ہو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا، تو اس سے آپ سے یہ بھی تو پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن اے صحابہ یا اے عمر، عیسیٰ علیہ السلام بہرحال زندہ ہے آسمان پہ، وہ دوبارہ آئیں گے، تو یہ بھی تو نہیں کہا۔ جی اس لیے وہ میں دکھاتا ہوں، وہ کہا ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس بات کو اس کانٹیکسٹ میں وہ میں قرآن سے ہی دکھاؤں گا کہ یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے؟ دکھائیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات جو میں خود کرنا چاہ رہا تھا جی وہ یہ تھی کہ مطلب کچھ پروگرام پہلے میں نے ایک دو دوستوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ موت تو ایک طبی چیز ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بڑی صراحت سے مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہم نے وہ پیش بھی نہیں، موت کو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو قرآن پاک میں کہیں صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ نہیں، یہ آپ کا موقف ہے، ہم نے یہ کئی دفعہ آیات پیش کی، ابھی بھی وہی چل رہی ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ جو غیر فطری چیز ہے وہ یہ ہے، جو استثناء جس میں ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کہیں بیان کرتا، وہ نہیں کیا۔ وہ میں نے کہا تھا کہ آپ ایک آیت نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اطاول منان صاحب، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جو دیگر انسان ہیں ان پر قیاس نہیں اس اعتبار سے کر سکتے کہ دیگر افراد جو ہیں وہ، میں نے پچھلی دفعہ بھی مقبول صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ باپ اور ماں کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جی نہیں، تو یہ بات تو اس پہ تو ہم نے آپ سے اختلاف ہی نہیں کیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بات، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یونیک واقعہ ہے جو کہ قرآن مجید میں، اب آپ کہیں کہ اس طرح کی مثال، اب آپ مجھے کہیں کہ جناب شاہ صاحب جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے کوئی اور مثال لائیں، تو کون لائے گا ایسی مثال؟
میں آپ کو وہ فرق بتانے لگا ہوں. فرق یہ ہے آپ اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس کا قرآن کریم میں واضح طور پہ ذکر کر دیا. ٹھیک ہے, اب اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ کوئی بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کا بھی قرآن مجید نے واضح طور پر ذکر کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی بیان نہیں کیا. بالکل واضح طور پر اللہ پاک نے بیان کر دیا. وہی میں آنا ہوں نا, اگر آپ مجھے موقع تھوڑا سا دیں میں اسی آپ کی بات سے پہ آ رہا ہوں. جی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک آیت پیش کر دیں, وہ آپ نے کوئی کی نہیں. آپ نے نہیں, میں کر دیتا ہوں نا. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. میں نے تو آیت واضح پیش کر دی. اللہ پاک نے قتل کی باقاعدہ طور پہ نفی کر دی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ صلیب ہوئے, اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے؟ قرآن مجید سے ثابت ہوا. نہیں کیسے؟ بل رفعہ اللہ الیہ, قرآن کہہ رہا ہے. نکل آیا کہ وہ جو لوگ جو ہے جو قتل نہ ہو یا صلیب نہ دیے جائیں. نہیں لوگ چھوڑے نا جی, آپ عیسیٰ علیہ السلام پر آئیں. طارق منان صاحب ایسا نہ کریں, اب لوگ چھوڑیں. اب بات میں کر رہا ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. اب آپ لوگ کا لفظ یہ پھر غیر علمی بات ہوگی نا. اب آئیں عیسیٰ علیہ السلام پر آئیں نا. یہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے کہ جو لوگ قتل نہ ہو, صلیب پر نہ چڑھے, وہ آسمانوں پر اٹھا لے. میں نے یہ جملہ کہا ہے بارے میں بھی خدا تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا. نہیں طارق منان صاحب, میں نے یہ جملہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عام انسانوں کے مقابلے میں پہلی بات ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو پنگوڑے میں جنہوں نے کلام کیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ شاہ صاحب مجھے کوئی بچہ ایسا اور دکھائیں کہ جس بچے نے پنگوڑے میں کلام کیا, تو میں کہاں سے دکھاؤں آپ کو؟ اب میں بول لوں, ابھی تو آپ ہی بول رہے ہیں طارق منان صاحب, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, اب آپ یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ لوگوں نے کہا, لوگ کی بات نہ کریں. آپ مجھ سے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں. آجی میں بالکل وہی کر رہا ہوں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے. بات اب اگر آپ یہ جملہ کریں کہ شاہ صاحب جو قتل نہیں ہوگا وہ آسمان پر اٹھایا جائے گا, تو میں نے یہ کب کہا ہے طارق منان صاحب؟ آپ نے ایک فکرہ میرا سنا, دوسرا نہیں سنا جو پہلے کہا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ صلیب ہوئے, لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کو زندہ میں نے اوپر اٹھے. نہیں تو آپ نے یہ لوگ کا لفظ استعمال کیا طارق منان صاحب کے نہیں کیا؟ دوسری بات کی نہیں, آپ نے لوگ کی بات کی ہے کہ نہیں, کہ یہ کہا ہے کہ لوگ جو قتل اور صلیب پر نہیں چڑھتے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں دیکھیں نا, میں کسی گلی کے مولوی سے تو بات نہیں کر رہا. طارق منان صاحب آپ نے مجھے یہ بتایا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میری بات سنیں, آپ ایک عالم ہیں, آپ ایک ٹی وی پہ نہیں, مجھے وہ بات چھوڑیں. آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ رائے میں سمجھیں, الفاظ کو نہ پکڑیں. ڈاکٹر یحییٰ صاحب بھی ایسے کرتے ہیں نا, بات ادھر سے جاتا ہوں تو پھر ادھر سے نکلتے ہیں. تو ابھی یہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے؟ کون سی؟ یہ کہ لوگ جو ہیں جو قتل نہیں ہوں گے, صلیب پر نہیں چڑھیں گے, تو میں نے کہا کہ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام پر قیاس نہ کریں. آپ ہاں یا نہ میں جواب چاہ رہے ہیں نا. آپ نے تو چلے آپ سے لفظ نکل گئے ہوں گے, جملہ نکل گیا ہوگا, لیکن آپ نے لوگوں کی تو بات کی ہے نا. بات سے پہلے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کی ہے, لوگوں کی بات سے پہلے. اب جناب طارق منان صاحب اس فقیر سے آپ قرآن مجید کے حوالے سے, آیت مقدسہ کے حوالے سے بات کریں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, اس آیت پر آئیں مجھ سے بات کریں. اس پہ ہی کر رہا ہوں, اس پہ نہیں کریں, میں سنتا ہوں. ہاں اب 2 منٹ آپ ذرا خاموشی اختیار کریں, مجھے موقع دیں. جی خاموش. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے, وہ صلیب نہیں ہوئے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو زندہ اٹھا لیا. اب کہا کیا اللہ نے, جو رفع اللہ علیہ کی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ جھوٹا نبی, وہ آپ کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے تھے. یہود میں یہ روایت تھی کہ جو اس طرح کی جب بات ہوتی تھی تو وہ صلیب کی موت کو ذلت کی موت سمجھتے تھے. تو انہوں نے اس کا انتظام کیا کہ نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی موت دے کے لوگوں پہ ایک تاثر جائے گا, دیکھو واقعی یہ سب جھوٹا تھا, اس لیے صلیب کی موت سے مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ نہیں, وہ چونکہ اللہ کا سچا نبی تھا عیسیٰ علیہ السلام, اس لیے جو دشمن نے, جو یہود نے ان کے مارنے کا, ان کو صلیب دینے کا, ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا, اس میں وہ ناکام ہو گئے. بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے ایسے حالات اور ایسے سامان پیدا کر دیے کہ ان کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کے انتظامات کر دیے. اور اس کے بعد ایک ان کے سفر کی لمبی تفصیل ہے جو ہندوستان میں آ کے کشمیر میں ختم ہوتی ہے, جہاں انہوں نے آ کے اپنی باقی زندگی گزاری, پھر ایک طبی وفات پائی. جی طارق منان صاحب, بات مکمل ہوئی آپ کی؟
जहां तक इस बात का ताल्लुक है, नहीं अताउल मन्नान साहब 2 मिनट हो गए आपके पूरे, अब मैं अर्ज करूं अताउल मन्नान साहब? जी आप करें। आप मुझे बताइए जो कत्ल है जी वो कौन होता है? कत्ल कत्ल किस मानो में पूछ रहे हैं? कोई भी इंसान नहीं, कत्ल जिसको हो सकता कहते हैं ना, जिसको कत्ल कौन चढ़ता है? कत्ल किसका हुआ वहां पे? दूसरा इंसान कत्ल कर सकता है अगर इंसान नहीं, इंसान का जो कत्ल है जी वो, और जो सूली पर इंसान जो चढ़ता है वो जिस्म और रूह दोनों चढ़ती है या अकेला सिर्फ रूह चढ़ती है? नहीं, जिस्म रूह के अंदर ही होता है। अंदर। तो कत्ल किसको किया जाता है? कुरान किसकी नफी कर रहा है कि वमा कातलू हो? जिस्म और रूह दोनों की हो रही है ना। तो वमा कातलू हो व सालाबू हो, वलाकिन शुभ के बाद, शुभ के बाद आगे कुरान ने कहा वमा कातलू हो यकीनन। कुरान ने फिर तकरार की कि ईसा अलैहिस्सलाम को, बात ईसा अलैहिस्सलाम की हो रही है, फेल यहाँ 4 है, फाइल अल्लाह है, और उसमें बात जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, तो जिसको कत्ल नहीं किया गया उसी को तो उठाया गया जिंदा। नहीं उठाया गया, आप अपने पास से ला रहे हैं। मैं कुरान से कह रहा हूँ बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि। तो रूह की देखे ना, या तो पहले, जब पहले ईसा अलैहिस्सलाम है तो बल के बाद भी ईसा अलैहिस्सलाम होने चाहिए ना। आप देखें, आप जो चाहे कर लें, मैंने इसका पस मंजर भी मेरी डॉक्टर साहब, अब पस मंजर पे अब आप कुरान की आयत पर आए ना जी अताउल मन्नान साहब, कुरान की आयत पढ़ें आप, उठाया जाना इसका मतलब, कुरान की आयत पढ़े ना, कुरान पर आए। आपका सारा आपकी कम्युनिटी का जोर कुरान पे होता है ना, तो आप इस फकीर से कुरान पे बात करें। वमा कातलू हो यकीनन बात कर रहा हूँ, बल रफ़अहुल्लाहु, बल के बाद भी ईसा अलैहिस्सलाम होने चाहिए। नहीं तो उसमें क्या ये अल्लाह ने कहा कि बल रफ़अहुल्लाह अलैहि, यानी मैंने उन्हें आसमान। पहले कत्ल किसका? अल्लाह ने कहा है कत्ल जिसकी कत्ल की नफी है उसी के जिंदा उठाए जाने की है। वो कत्ल और सलीब की भी तो बात है ना साथ। तो सूली पर भी तो जिस्म ही चढ़ता है ना। सूली के जरिए ही तो कत्ल करना था। अच्छा अताउल मन्नान साहब, मेरे ख्याल में आप भी आइंदा शिकवा नहीं करेंगे कि शाह साहब ने टाइम नहीं दिया। तो आपकी मैंने गुफ्तगू सुनी, लेकिन तबसरा इस पर मैं करूँगा। सिर्फ नाजरीन को मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हमारे जो कॉलर हैं सम टाइम ये कहते हैं कि शाह साहब जो हैं वो हमारे से मुकालमा नहीं करते। जो डॉक्टर याहिया साहब ने शिकवा किया तो आज वो मुकालमा भी हो गया और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से बात करेंगे। और कोई कॉलर है शाह जी? जी आ जाए, ले सवाल जी आगे, पर एक से पहले मुझे ज़रा बता दीजिएगा जी। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जी मौलाना साहब। जी कौन साहिब? जी मशहूद बात कर रहा हूँ मौलाना साहब। जी मशहूद साहब, वेलकम जनाब। पिछली दफा मेरी कॉल ही काट गए आप, मेरी बात ही अधूरी रह गई, आज पूरी कर लें जनाब। चलें, मैं असल में आपसे जो बात हुई थी पिछली दफा, आप ये कहते रहे हैं बड़े दफा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जी तो दावा नहीं करेंगे नबूवत का जी, और मैं समझता हूँ कि आप नहीं, दावा किस बात का? ये जरा मशहूद साहब ये जरा क्लियर कर ले ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। दावा किसका नहीं करें? क्या दावा नहीं करें? जो मैं समझा था, जो आप कहते रहे हैं, जो मैंने सुने हैं, बता देना ताकि फिर आप कोई और समझे, नाजरीन कोई और समझे और नतीजा फिर आखिर में कोई और निकले। आपने कहा था नबूवत का दावा नहीं करेंगे। जी, ये नहीं कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम कि मैं तुम्हारी तरफ नबी बनकर आया हूँ, मुझ पर अब जो है वो जिस तरह, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी हैं, मैं भी नबी हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की खिदमत के लिए आएंगे। ठीक है जी। अब आप वो तो देखें, ये आपने कहा है ना कि वो ये कहेंगे कि ये नहीं कहना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मुझे खुदा ने नबी बनाया है, कि मैं तुम्हारी तरफ नबी बनकर आया हूँ। तो एक ही बात होती है ना, बड़ा फर्क है जनाब। नबी बनकर आया हूं, दावा करता है लफ्ज़ नबी उनके साथ लफ्ज़, अब अगर आप कोई पूछे कि मूसा अलैहिस्सलाम, तो मैं कहूँगा मूसा अलैहिस्सलाम नबी। अगर आप नूह अलैहिस्सलाम की बात करेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम नबी, लेकिन नबी अच्छा के तौर पर आना और आकर नबूवत का क्लेम करना कि मैं तुम्हारे लिए नबी बनकर आया हूँ, अब मेरा कलमा पढ़ो और मेरी उम्मत में शामिल हो जाओ, ये मेरा मफहूम है। देखें ये काम, अच्छा चलिए अब मुझे इसका जरा मेरा मसला हल करें ना, फिर इस पे आप बोलेंगे तो हल करूँगा। सलाम जब पहली दफा आए हैं तो उन्होंने नबूवत का दावा किया है, ठीक है जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना अब दोबारा दुनिया में जी, जो मैंने पढ़ा है बरेलवी हजरात का अकीदा, अगर आप उससे इख्तिलाफ करें तो अलहदा बात है। वो आप ऐसा करें ना, कुरान हदीस में आ जाए, कुरान पाक में आ जाए, हदीस में आ जाए। कुरान पे भी आऊंगा और आपकी मैं आज बात पूरी करूंगा, कुरान पे भी आऊंगा, हदीस पे भी आऊंगा, अगर टाइम देंगे जो आयत आप पिछली दफा पेश कर गए तो बरेलवियों का अकीदा कुरान से ही है ना। हाँ जी, तो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे ना, जो मुझे समझ में आ रहा है, जरा सुन लीजिए, उनका नबूवत का दावा
کم از کم کوئی مسلمان تو انکار نہیں کر سکے گا۔ اب جو آیت قرآن میں درج ہے سورہ مریم کی، آیت نمبر ہے وہ 30، آپ کے علم میں ہوگی، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلاوت کرنی ہے۔ ٹھیک، یہی دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کیا جب وہ آئے تھے اور نبی کی حیثیت سے آئے تھے۔ ٹھیک، یہ آیت جب وہ پڑھیں گے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، مولانا صاحب دعویٰ ہو گیا، مجھے خدا نے نبی گزارش یہ ہے، مجھے اب مشہور صاحب گزارش یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ قرآن مجید جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تب نازل ہوا یا پہلے نازل ہو چکا، یہ بتائیے مجھے۔ قرآن جو جب نبی پاک صلی میرا اللہ علیہ اب وسلم ایسا نہیں رہا، آئے، میں جو ان پر پوچھ نازل ہوا۔ آپ نے جو پوچھا اس جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرآن اس وقت نازل ہوا ہوگا یا پہلے ہو چکا؟ قرآن پہلے نازل ہو چکا، میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا اللہ کے پاس۔ نازل ہو چکا قرآن مجید؟ ہاں جی، ہو چکا، ہو چکا۔ اب قرآن مجید میں کئی ایسے بھی واقعات ہیں جو پہلے ہو چکے، ٹھیک ہے جی؟ صحیح ہے، روم کی فتح کا تذکرہ سورہ روم میں ہو چکا کہ نہیں ہو چکا؟ ہو چکا۔ اب اگر کوئی پڑھے گا کوئی آدمی تو پھر کیا کہے گا؟ بالکل وہی جو واقعہ ہو چکا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو قرآن نازل ہوا ہے جی، اس قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کے بعد کیا اس قرآن سے وہ دعویٰ کر کے اپنا جملہ وہ بولیں گے کہ جناب آپ آئیے میرا کلمہ پڑھیے، میرے اوپر ایمان لائیے اور حضور کو چھوڑ دیجیے اور مجھ پر آ کر ایمان لائیے، یہ مجھے دکھائیے عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کہیں پہ۔ اچھا، آتا ہوں میں۔ میرا خیال ہے آپ نا بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان دوسرے کی بات کو رد اشوق صاحب ہو نہیں جاتا، میری گزارش یہ ہے کہ قرآن تو نازل ہو چکا، وہ تو آج ہمارے پاس اب بھی موجود ہے۔ سن تو لینا، اب جواب تو سن لیں۔ جی سنائیے۔ باتیں کیوں ہیں؟ دیکھیں آپ نے غور نہیں کیا، میں نے جو آیت پڑھ دی ہے وہاں پہ الحمدللہ میرا بہت غور ہے، بے فکر ہے، میرا بہت غور ہے۔ دوبارہ نہیں میں پورا غور ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قرآن مجید میں آیت مقدسہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل، قرآن میں موجود ہے کہ نہیں موجود؟ اس سے تو میں انکار ہی نہیں، ہم تو مانتے ہیں۔ نہیں انکار کر رہے ہیں نا، اب جب میں اب قرآن پورا پڑھوں گا نا، آپ نے تو ایک آیت پڑھی ہے نا، کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ آیت پڑھیں گے رسولاً الی بنی اسرائیل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ میں کہتا ہوں اسی آیت پر دلیل بنا کے ہم تو کہتے ہیں نہیں، اب دائیں بائیں نہ جائے نا مشہور صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک آیت پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورا قرآن پڑھیں گے؟ دیکھیں رسولاً الی بنی، نہیں میری بات مشہور صاحب، عیسیٰ علیہ السلام، اب میں قرآن پر آتا ہوں نا، عیسیٰ علیہ السلام صرف یہی آیتیں پڑھیں گے یا الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھیں گے؟ ویسے کال کاٹنی ہے تو کاٹ دیں۔ نہیں میں کاٹوں گا، آپ بے فکر رہے نا، کہاں کاٹ رہا ہوں؟ جواب سن لینا، جواب سن میرا نہیں، پہلے مجھے یہ دیکھ، عیسیٰ علیہ السلام صرف یہ آیت پڑھیں گے یا پورا قرآن پڑھیں گے؟ پورا قرآن پڑھیں گے۔ پورا قرآن پڑھیں گے۔ جب پورا قرآن پڑھیں گے تو رسولاً الی بنی اسرائیل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھیں گے، اسی وجہ سے وہ آئیں گے ہی نہیں سرے۔ اب دیکھیں اپنی بات سے دیکھیں پھرے نا آپ مشہور صاحب، نہیں پھر گئے نا، اب اسی وقت پھر گئے۔ اب آئیے صرف قرآن کے پڑھنے کی بات پر آئیں۔ اب میری بات اب نہیں، وہ کیا، وہ علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ اب مجھ سے صرف قرآن کے پڑھنے، ابھی آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے نا مشہور صاحب، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرآن پڑھیں گے، آپ نے جو مفروضہ اور قائم کر کے اور جو آپ سمجھتے تھے کہ جناب میں شاہ صاحب کو لاجواب کروں گا، اب میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں گے قرآن، اور جہاں وہ یہ پڑھیں گے سورہ مریم کی، وہیں پر وہ یہ بھی پڑھیں گے رسولاً الی بنی اسرائیل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ میرا جواب جانے دینا پبلک تک، میرا جواب جانے دیں۔ اب کھلا جانے دیں گے جناب۔ اچھا اب سنیں ذرا، پہلی بات آپ نے جو روم والی مثال پیش کی ہے نا، وہ اس آیت پر اطلاق نہیں پاتی، اس لیے کہ آپ اگلا لفظ میرا سنا نہیں آپ نے غور سے، جو قرآن کی آیت کا میں نے پڑھا۔ اب آپ ایسا کریں مشہور صاحب، سنا لے کھل کے، اینما کنتو کا پبلک کو ذرا جواب بتا دیں۔ رسولاً الی بنی اسرائیل پڑھے نا، اینما کنتو کا جواب ذرا پبلک کو بتا دیں۔ اب مجھے قرآن کی ایک آیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک آئے نا، اب آپ مجھے رسولاً الی بنی اسرائیل بتائیں نا۔ اینما کنتو کا جواب پبلک کو بتا دیں ذرا۔ اینما کنتو مشہود صاحب، اینما کنتو تو اس میں تو موجود ہے، خدا تو مجھے رسول جب تخصیص ہو گئی، وہاں مطلق ہے، یہاں تخصیص ہو گئی، مقید کر دیا۔ کر رہا ہوں، اینما کاش آپ نے کوئی کو بتا دیں۔ مشہود صاحب جب مقید کر دیا رسولاً الی بنی اسرائیل، اور سورہ اعراف میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جب رسول سب کی طرف نبی پاک ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مقید ہو گئے رسولاً الی بنی اسرائیل، یا تو قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی، اس آیت کے ہوتے ہوئے آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔
میرا دعویٰ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ رسولاً الی بنی اسرائیل. اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ آتے ہیں نا مولانا، اچھا اس بڑے وقت ادب سے میں بتاتا ہوں، آپ میری یہ بتائیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات میں تھے اس وقت بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات. اچھا مشہور صاحب، ابھی میں کال آپ کی قطر نہیں کاٹ رہا، ابھی بریک ہے اس لیے بریک اور نیوز کی طرف ہاں نیوز کی طرف جانا، بریک کے بعد دوبارہ آ جائیے گا. میں آ جاتا ہوں، ہاں میں آ جاتا ہوں. لیکن آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا نا. اب دیکھیں نا رسولاً الی بنی اسرائیل کی طرف کیوں نہیں آ رہے آپ؟ بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.